بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ القول من لدیہ الا رقیب عتید صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالوہاب آپ کو پروگرام Q&A کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جسمانی اعتبار سے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یعنی اگر ہم پورے جسم کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں جس کے ذریعے سے ہم اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے اپنے راستوں کی پہچان کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کی، اور کتنی نعمتیں ہیں جو اس آنکھوں کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کی، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی زیارت کرتے ہیں، قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں، بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، حضور کے روضے کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اگر آنکھوں سے متعلق انسان نعمتیں گننا شروع کرے تو اس کو انسان کبھی بھی جو ہے وہ شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے سننے کی نعمت ہے، اسی طریقے سے سونگھنے کی نعمت ہے، کھانے کی نعمت ہے۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، لیکن انسان کے جسم کے اندر جو سب سے بڑی جو نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں جو علماء نے بیان کیا ہے، وہ ہے زبان کی نعمت، کہ انسان جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، اور جو کچھ وہ مشاہدہ کرتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بیت اللہ جاتا ہے اور وہاں کے سارے منظروں کو آنکھوں کے اندر سما کر واپس آتا ہے، اور جو لوگ نہیں گئے ہوتے، جو رشتہ دار، عزیز و قارب، دوست احباب، ان کے سامنے بیٹھ کر اپنی زبان سے جو ہے وہ سارے منظر کشی کرتا ہے اور سارے احوال وہاں کے سناتا ہے، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال سنا کر لوگوں کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم کتنی باتیں ہم سوچتے ہیں، اور تفکرات، خیالات، افکار، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر آتی ہیں، ہم اس کا اظہار جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے کر دیتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی سے محروم قرار دیا ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو کس طرح سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ایک اتنی بڑی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے ان کو کتنا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، جتنے آپ کو اس وقت دنیا کے اندر جو ایجادات ہیں، جو ترقی ہے، یہ سارے کے سارے جو مشاہدے، ساری چیزیں یہ انسان کی ڈیپینڈ کرتی ہیں انسان کی زبان کے اوپر۔ جو آدمی سوچتا ہے، نئی تحقیق کرتا ہے، نئے فکر کو، نئے غور کو، نئی جستجو کو جو لاتا ہے دماغ کے اندر، تو وہ زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، اسی زبان کے ذریعے سے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے ہم اپنے مسلمان ہونے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے سے ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور دوسری جو مختلف کتابیں ہیں، اسلامی کتابیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے سے جو ہے ہم یعنی پڑھتے ہیں، اور پھر پڑھنے کے بعد اسی زبان کے ذریعے سے جو ہے ہم ان کا اظہار کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت زور سے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جو متعین کی ہیں وہ زبان کے ساتھ متعین کی ہیں۔ اب 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ اگر جیسے دنیا کے اندر جو 18,000 مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی، ان 18,000 مخلوقات کے اندر صرف اور صرف انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ اس کو زبان عطا فرمائی۔ وہ زبان کا مطلب قوت گویائی عطا فرمائی۔ زبان تو ہر جانور کے اندر ہے، ہر ذی روح کے اندر ہے زبان، لیکن ان کو قوت گویائی عطا نہیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ قوت عطا فرمائی۔
پیٹ میں درد ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے اظہار کر دیا، سر میں درد ہوا زبان کے ذریعے سے اظہار کر دیا، کوئی بات بری لگی زبان کے ذریعے سے اظہار کر دیا، کوئی کام کرنا ہے زبان کے ذریعے سے اظہار کر دیا، کچھ کروانا ہے زبان کے ذریعے سے اظہار کر دیا۔ یعنی 2 منٹ کے لیے آپ سوچ لیں کہ اگر انسان جو ہے وہ قوت گویائی سے محروم ہوتا تو کس قسم کا منظر پوری دنیا کے اندر انسان پیش کرتے یا یہ دنیا پیش کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو سب سے بڑی نعمت جو عطا کی ہے وہ یعنی انسانی جسم کے اندر وہ یعنی زبان کی نعمت ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ جو بحث ہے کہ تمام اعضاء کا جو بادشاہ ہے، رئیس الاعضاء کس کو کہا جاتا ہے، اور وہ اس میں متفق علیہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک رئیس الاعضاء جو ہے وہ قلب کا نام ہے، دل کا نام ہے، اور دل ہی رئیس الاعضاء ہے۔ تمام اعضاء کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے، انسان کا ہارٹ ہے، اور دماغ جو ہے وہ انسان اس کا دل کا وزیر اعظم ہے۔ میں اس بحث میں نہیں، میں صرف آپ حضرات کے سامنے جو فرق ہے، دیکھیں ایک جانور کا دل بھی دھڑکتا ہے، انسان کا دل بھی دھڑکتا ہے، اور ایک جانور کے اندر بھی شعور ہوتا ہے۔ ایک مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی جیسے وہ چیل کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ کس نے یہ بات ڈالی کہ وہ فوراً جو ہے اپنی ماں جو اس کی مرغی ہوتی ہے اس کے پروں کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے، اور جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے ان کو نقصان دے سکتی ہے، کون سی چیز ان کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی جس قدر شعور ہونا چاہیے تھا اس قدر شعور ان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اڑنا سیکھ جاتے ہیں، تیرنا سیکھ جاتے ہیں، چلنا سیکھ جاتے ہیں، بھاگنا سیکھ جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی، اور جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، میں اور آپ دیکھتے ہیں، اکثر مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر عقل اور شعور ہوتا ہے، لیکن وہ نہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف جس چیز سے وہ محروم ہیں وہ ہے زبان۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی انسان کے علاوہ جس کو قوت گویائی اللہ رب العزت نے عطا کی ہو۔ آپ کہیں گے کہ جی ہم نے دیکھے ہیں بہت زیادہ طوطے ہوتے ہیں، پیرٹس ہوتے ہیں، یہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ صرف نقل اتارتے ہیں۔ آپ ان کو جو چیز سکھا دیتے ہیں، میاں مٹھو سکھا دیا، اس نے میاں مٹھو بولنا شروع کر دیا، جو چیز آپ اس کو سکھاتے ہیں یا جو آپ بولتے ہیں وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جی وہ پوری جس طرح سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس طرح سے وہ پوری کی پوری گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیں۔ تو یہ زبان اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین، جس طریقے سے ہم اس زبان کا استعمال کر کے بہت زیادہ نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں اور بہت زیادہ درجات کو بلند کر سکتے ہیں، اسی سے کلمہ کفر ادا ہوتا ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسی سے ہی انسان جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی دوسرا مسلمان جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ من لسانہ، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ کیا، اس کے اندر بعد میں ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ناظرین، انسان جو ہے وہ کسی کو جو ہے سامنے والے جو شخصیت ہوتی ہے اس کو اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ایک تو ہاتھ کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسرا زبان کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ اس انسان کی قابل گرفت ہونا، یعنی اس کے قریب ہونا ضروری ہے، یعنی اس کو اتنا قریب ہو کہ اس تک اس کا ہاتھ پہنچ سکے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو آپ نے تھپڑ مارنا ہے، مثال کے طور پہ، تو جب تک تھپڑ آپ نہیں مار سکیں گے جب تک کہ وہ آپ کے سامنے نہ ہو، یا آپ نے کسی کو جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے پکڑنا ہے تو آپ اس وقت تک اس کو نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ وہ آپ کے سامنے نہ ہو اور جب تک آپ اس تک قدرت نہ حاصل کر لیں۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے ایک جگہ کا ہونا ضروری نہیں، ایک مکان کا ہونا ضروری نہیں، اور جو ہے وہ ایک مجلس کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ اب آپ سوال اٹھائیں گے کہ کیا مطلب مجلس کا؟ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو تھپڑ اس کے لیے جگہ کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اس مکان کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک جگہ پر، ایک مقام پر، ایک وقت پر اور ایک مجلس میں ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو تھپڑ نہیں مارا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی ایک شخص کو تھپڑ مارنا چاہتا ہوں اور وہ کراچی کے اندر رہتا ہے تو میں تو اس کو نہیں مار سکتا، کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اور زبان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کا تذکرہ پہلے کیا، اس لیے کہ زبان کے لیے کسی علاقے کی، کسی جگہ کی، کسی ملک کی، کسی مجلس کی قید کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی شخص کو جو ہے گالی دینی ہے، برا بلا کہنا ہے، بہتان لگانا ہے، یا زبان کے ذریعے سے اس کو کچھ ایسے الفاظ بولنے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، تو اس کے لیے ایک مکان کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مجلس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مجلس سے مراد کیا کہ
آپ نے ابھی ایک بات کہی اور اس کو ریکارڈ کر دیا، ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے وہ کیسٹ بھجوا دیا، تو وہ جو ہے وہ بعد میں بھی سنے گا، جب تک سنے گا، جتنی دفعہ سنے گا جو ہے وہ اس کو وہ سنتا جائے گا، اور اس میں اگر بری باتیں ہیں، کوئی ایسے الفاظ ہیں تو بار بار اس کو غصہ چڑھے گا۔ اسی طریقے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اسکائپ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اور ذرائع سے جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہیں یا برا بھلا کہنا چاہیں یا گالیاں دینا چاہیں یا کچھ بھی کہنا چاہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے اس کا دوسرا مسلمان جو ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ تو ناظرین ایک بات اور یہ ہے کہ جو ہاتھ ہیں یہ ہاتھ تابع ہیں انسان کی زبان کے۔ اب یعنی پہلے میں نے عرض کر دیا کہ جو رئیس الاعضاء ہے، جو بادشاہ ہے، وہ تو ہے ہارٹ، وہ تو ہے دل۔ جب انسان کا دل کچھ سوچتا ہے جبھی تو وہ انسان دل میں خیال آتا ہے، دماغ اس کو تائید کرتا ہے اس کی، اور اس کے بعد زبان سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اب اگر زبان جو بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جو قتل ہوتے ہیں، جو چھریاں ماری جاتی ہیں، جو گولی چلائی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں یہ جو ہاتھ کے ذریعے سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے جو استعمال ہوتا ہے وہ زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ پہلے آدمی زبان استعمال کرتا ہے، زبان استعمال کرنے کے بعد پھر ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاتھ جو ہے وہ دوسرے درجے میں ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی آدمی کو کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہو اور وہ زبان کا استعمال کیے بغیر ڈائریکٹلی جو ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دے، تو جو ہے وہ بھی حیران ہو جائے گا کہ بھائی میں نے تو کچھ کہا نہیں اس کو، اور اس نے بھی مجھے کچھ کہا نہیں، اور فوراً جو ہے اس نے مجھے مار دیا یا اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں ایسی جس سے سامنے والے کو غصہ آتا ہے، اور وہ اس غصے کا استعمال پہلے زبان سے کرتا ہے اور پھر ہاتھ سے بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان جو ہے یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے آپ جو ہے وہ فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے آپ نقصانات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو بہت زیادہ نصیحتیں کی تھیں، وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ایک نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی تھی کہ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا اے معاذ تم اپنی زبان کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا، اور جو ہے وہ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا، ایسے زبان کو جو ہے وہ مت بولنا۔ یعنی زبان وہ تلوار ہے کہ جس کا نیام کے اندر جو ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے، نیام سے نکال کر اس کا استعمال کرنے سے پہلے اس کو سوچنا۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ کیا زبان سے کی ہوئی بات پر بھی جو ہے کوئی پکڑ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان ہی ہے کہ جو انسان کو جہنم کے اندر اوندے منہ کر کے جو ہے وہ پھینکوا دے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ زبان جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک انسان کو گمراہ بھی کر سکتی ہے، اس کو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی جو آیت تلاوت فرمائی تھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو بھی قول ادا کرتے ہو، ما یلفظ من قول، تم جو بھی لفظ نکالتے ہو، جو بھی قول، جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہو، تو اس کو اچکنے والا، اس کی طاق کے اندر جو ہے وہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہیں، ان کو سب کو لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کرامن کاتبین جو ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو کچھ تم کرتے ہو کرامن کاتبین جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لکھتے بھی ہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ جب انسان کسی نیک آدمی کا انسان کا انتقال ہوتا ہے تو کرامن کاتبین جیسی اس سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے اس کو جاتے ہوئے پیغام دیتے ہیں کہ تو کتنا اچھا آدمی تھا، اور ہمیشہ اچھی باتیں کرتا تھا، اچھے الفاظ بولتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، اور ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ تیری اچھی باتوں کو لکھا کرتے تھے، تیری نیکیوں کو لکھا کرتے تھے، اور جو ہے تجھ سے جدا ہوتے ہوئے آج ہم غمگین ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی آدمی گناہ گار جو ہے وہ مرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کو مرتے وقت کہتے ہیں کہ تو کتنا ہی برا آدمی تھا، اور تو کتنی بری بری جگہوں پہ جاتا تھا، کتنے برے برے الفاظ استعمال کرتا تھا، اور ہر وقت تیرے منہ پہ جو ہے وہ گالیاں رہتی تھیں، اور ہم ان کو لکھتے تھے، اور ہم تجھ سے انتہائی تنگ تھے، تجھ سے بیزار تھے، آج جو ہے وہ ہماری جان جو ہے وہ تجھ سے چھوٹ گئی۔ تو یہ آپ اندازہ کریں ناظرین کہ اتنا یہ آج میں اور آپ جو ہے یعنی جب جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری نوٹ کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ قاف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین
پہلے یعنی آج سے 300 سال پہلے 200 سال پہلے تو ایک انسان سوچ سکتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بات بھی انسان کرے وہ ریکارڈ ہو جائے. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ آج سائنس نے کتنی چیزوں کو آسان کر دیا میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو بھی باتیں کرتا ہے آج جو ہے سی ڈی کے اندر, ڈی وی ڈی کے اندر, ریکارڈرز کے اندر, وائس ریکارڈر کے اندر آپ پوری تقریریں, پورے الفاظ پوری جو ہے باتیں جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں, بلکہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ان کو بار بار آپ سن سکتے ہیں. آتا ہے کہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ عورتیں آپس میں بہت لڑا کرتی تھیں, ساس بہو کے جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے, اور جو ہے وہ شام کو جب والد محترم گھر میں آتے تو بیٹا یا اور گھر والے کہتے کہ جی سارا دن جو ہے یہ والدہ اور یہ اور عورتیں آپس میں لڑتی رہی ہیں. تو عورتیں کہتی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے, ہم تو بالکل ٹھیک تھے. تو ایک دن ان میں سے ایک بچے نے کیا کیا کہ اس نے جیسی عورتیں لڑنا شروع ہوئیں اس نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا اور پوری جو ہے وہ ان کی لڑائی کو ریکارڈ کر لیا. لڑائی کو ریکارڈ کرنے کے بعد شام کے وقت جو ہے جب والد صاحب گھر پہ آئے تو کہا کہ جی اسی طرح یہ سارا دن لڑتے رہتے ہیں. عورتوں نے پھر انکار کیا. تو جو ہے وہ اس نے کہا اچھا, اس نے جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ آن کر دیا اور وہ پوری لڑائی جو ہے وہ پورے الفاظ ایک دوسرے پہ جو تان و تشنی ہو رہے ہیں اور جو الفاظ کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی عزت کو تعطار کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو ناظرین اسی طرح سے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا سارا نقشہ پیش کر دیں گے. جو کچھ میں نے کہا, جو کچھ میں نے بولا, جو کچھ آپ نے سنا, جو کچھ آپ نے کہا وہ سارا کا سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو ہمارے سامنے پیش کر دیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس زبان کے ذریعے سے اگر ہم نے بات کرنی ہے کل خیرن و الا فصمت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو, یعنی خاموش رہو. تمام کے تمام عیوب جو ہیں وہ انسان کی اس زبان کے پیچھے جو ہے پوشیدہ ہیں. اس زبان کے ذریعے سے بڑے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, قتل ہوتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, یہ گھر برباد ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. بہتان لگانا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, تہمت لگانا, یہ ساری کی ساری جو چیزیں, جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹے پیغامات, جھوٹے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں زبان کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ذکر اذکار میں لگنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اذکار. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لساناً ذاکرہ, کہ ایسی زبان عطا فرما کہ جو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہو اور اللہ کا شکر کرتی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں میری مفتی بہن. صاحب آپ سے مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی ایک میرا بیٹا ہے وہ سیکیورٹی کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے, تو اس کو صرف 3 دن کا کام ملا ہے, وہ بھی سینسبری ٹیسکو میں. اب وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے فل ٹائم سیکیورٹی کا مل جائے, اپنی فیلڈ میں نہیں اسے کام مل رہا, تو اس کو اب نا امریکن بینک میں ملا ہے کام. تو کیا اس کے لیے وہ جائز ہے؟ سیکیورٹی کا کام ہے. ہاں تو وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ بس وہ جو ایسے ڈور سپروائزر ہوتے ہیں جی وہ ایسا ہوگا, تو وہ اس کی آمدنی وہ حلال ہوگی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں اچھا ایک اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی سے نے کہا تھا یہ شیشہ جو ہے یہ حلال ہے؟ یہ شیشہ جو حکا ٹائپ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک تو ہوتا ہے نا تمباکو لگتا ہے اور ایک ہوتا ہے صرف فلیور پڑتا ہے اس میں. تو یہ آپ ذرا پلیز بتا دیجیے گا کہ یہ حلال ہے یا مکروہ ہے. یہ بتایا, آپ تو پیتی نہیں ہوں گی, کون پیتا ہے؟ نہیں مجھے پتا ہے آپ نہیں پیتی ہوں گی, کون پیتا ہے, کس کے لیے آپ پوچھ رہی ہیں؟ اصل میں نا میرا بیٹا نے ایک ریسٹورینٹ خریدا ہے, اس میں یہ تھا, تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں, اس کی وجہ سے. اچھا چلیں یہ وجہ ہے. تو آپ وہ پلیز میں عرض کر دیتا ہوں. بہت آپ کا احسان, میں کل سے آپ کو فون کر رہی ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ. نہیں میری بہن شکریہ کی کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ بہت ہمیں, میں کہتی ہوں جتنا آپ ہمارے گائیڈ کر رہے ہیں, میں تو بس آپ کا شکریہ نہیں ادا کرتے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آمین. بہت شکریہ میری بہن آپ کو کال کرنے کا, جزاکم اللہ احسن جزا. اچھا دوسری کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ مفتی صاحب میں اکرم بات کر رہا ہوں. جی اکرم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت مہربانی, بہت خیریت ہے جناب. الحمدللہ, اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. 2 سوال ہیں, ایک آپ کے لیے اور ایک ناظرین کے لیے. اچھا میرے لیے سوال ہے یا کوئی کمنٹس ہے؟ سوال سمجھ لیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی دراصل میں پچھلے جمعے سے کوشش کر رہا تھا, جو آپ نے موضوع چھیڑا تھا اسی سلسلے میں بات کروں گا. یہ تو آپ نے پچھلے جمعے کو بات کی تھی, اس سلسلے میں بات کروں گا.
पिछले जुम्मे का मौजू आज डिस्कस होगा। वो मिल नहीं रही थी कॉल, अच्छा इसलिए अच्छा, सॉरी, चलें बहुत ठीक है। लेट हो गया, बहुत कोशिश की, अच्छा ठीक मगर है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि लोग कितने लाइन में लगे होते हैं आपके सवाल जवाब के लिए। नहीं ये तो मोहब्बत है। जी फरमाएं। अच्छा, वो आपने जो इज्तिमाइयत के बारे में इसे मौजू था उसमें कि मसाजिद में जाके ज्यादा फायदा होता है नमाज पढ़ने के, फर्क पढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, पढ़नी चाहिए, फायदा भी होता है, इज्तिमाइयत इख्तियार करनी चाहिए। बेशक बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि अगर देखें जो पाकिस्तान में छोटी जगह गांव, जो छोटे गांव है, वहाँ पे जुम्मे की नमाज नहीं होती। जी जी जुम्मे की नमाज का यह है कि बड़ी शहर में जाओ जहाँ सारे आस पास के देहात के लोग आए, इकट्ठी नमाज पढ़े, जी बिल्कुल। इज्तिमाइयत इख्तियार करें। और उसका मेन मकसद मेरे ख्याल में जो ये है कि अभी जिनके छोटे छोटे मसले हैं या अपने जिनके भी मसले हैं, उन मस्जिद को जुम्मे वाले दिन शेयर किया जाए और उनका हल तलाश किया जाए। ठीक है। फिर साल के बाद जो ईद की नमाज होती है उसमें पूरा शहर इकट्ठा होता है और जितने भी उनके आपस में नातफाकियां या मसाइल होते हैं उसको बैठ के एक जगह हल करना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ मुफ्ती साहब? अच्छा चलें ठीक है, मैं इस पे भी बात करूंगा। अच्छा देखें, मगर यहाँ का सिचुएशन अब ये है कि यहाँ कहते हैं नमाज जुम्मे की पढ़ो, फटाफट सुनते घर पढ़ो क्योंकि दूसरी जमात तो नहीं, यहाँ बैठ नहीं सकते, वो बाहर भेजने की खर्च करते हैं। तो इज्तिमाइयत कहाँ पे गई है हमारी फिर? तो हमें तो ये होता है कि हमने दूसरा जुम्मा कराना है जी। लोगों को घर भेजेंगे और साथ ये भी कहते हैं कि सुनते घर में पढ़ो, यहाँ ना पढ़ो, मस्जिद खाली करो जाए, तो इज्तिमाइयत तो खत्म हो जाती है ना। जी जी। अच्छा, दूसरी चीज मैं इसमें अगर क्षेत्र के साथ रोशनी डाल सकें, और दूसरा सवाल मैं ये करूंगा जो मैं सबके लिए करूंगा, अपने नाजरीन के लिए, कि मेरे इसमें बहन भाई इसमें अपने हिस्सा डालें और अपने अपने ख्यालात से आगाह करें। जी जी। मैं एक नहायत संजीदा मगर कभी ना कभी मुतवक्के वाक़या या खतरे के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। जी जी। वो ये है कि देखें मुफ्ती साहब, यहाँ इस मुल्क में काफ़ी अरसे से जो लोग रह रहे हैं उनको पता है कि यहाँ के अफगानिस्तान के जो लोग पहले नहीं थे, अब यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए अफगानिस्तान से, हमारे अफगान बहन भाई काफ़ी यहाँ पे आ गए और रह रहे हैं। जी जी, मुख्तलिफ ममालिक के भी अब आ रहे हैं। बिल्कुल, आप उनसे मिलें और ये लोग जो मेरे बात सुन रहे हैं उनको काफ़ी लोगों का इल्म भी होगा कि उनसे आप पूछें वो जो जिस मुश्किलात से वहां से आए हैं, जिस कर्ब से वो वहां से गुजरे हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई भाई बहन माँ बाप उसमें शहीद हुए हैं अफगानिस्तान में। जी जी। अब ये लोग यहाँ पे आए हैं, अभी वो सेटल नहीं हुए, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मगर उनके दिल में ये गानी जरूर है जी। मगर इनमें से अगर खुदा ना खासा इनमें से किसी आदमी ने बम धमाका यहाँ कर दिया तो हमारा सब वो तो किसी ये नहीं कहेंगे अफगानिस्तान के कि मुसलमानों ने किया, वहाँ मुसलमानों की सख्ती आई। एक मुसलमान की हरकत से तमाम के तमाम मुसलमान बदनाम होते हैं। बदनाम होंगे। अच्छा, मैं लंबी बात करने के बजाय मैं जी बिल्कुल, आप मुख्तसरन जो आप सवाल पूछना चाहते हैं वो कर दें। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि उसमें फिर इसमें बात आज इज्तिमाइयत की, पहले सवाल के इस रिलेटेड हो जाता है इसी में कि देखिए एक छोटी सी मिसाल मैं पेश करूंगा आपकी खिदमत में। वो कहते हैं अगर तुगयानी आनी हो ना तो आने से पहले अगर बंद बांध लिया जाए तो तुगयानी का रुख मोड़ देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल आपने पैगाम दे दिया। मैं समझता हूँ कि नाजरीन के लिए पूरा पैगाम हो गया कि भाई जो मसला आना होता है उस मसले से पहले उस मसले के हल की तैयारी कर लें। बहुत शुक्रिया अकरम साहब की कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाएं। मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। जी जी। मेरी खाला है, वो हज पे जाना चाहती हैं। अच्छा। और वो बेवा है और ठीक है। उनकी औलाद भी नहीं है, और क्या वो अपनी बहन और बहनोई और चचा कितनी उम्र है? उनकी उम्र है 70 साल। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकती हैं, वो जा सकती हैं। जी जी। मतलब अपनी बहन और चचा जो भी हैं, जैसे जो 50 साल से उम्र की ज़्यादा औरतें होती हैं वो अपने बहनों के साथ और अपने जो और अजीज़ व क़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ जा सकती हैं। ठीक है, जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करना। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं रशीद लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी रशीद साहब, जब आप नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे तो मैंने देखा अक्सर लोग अभी उसने अल्लाह कहा, पूरा अल्लाह अकबर नहीं कहा, लोग रुकू में चले जाते हैं, सुजूद में चले जाते हैं। जी जी। तो क्या उसका पूरा इंतजार कर लेते हैं जब को पूरा कहे अल्लाह अकबर फिर आप रुकू में जाएं? जी। या मैंने देखा अभी उसने अल्लाह ही कहा है तो लोग रुकू में चले जाते हैं या सुजूद में चले जाते हैं। तो इसके मतलब प्लीज ज़रूर मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बताता हूँ। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। जी, मैंने ये पूछना है कि ये जो सुबह होती है चाश्त की नमाज, उसका क्या टाइम है? जी, जो नमाज चाश्त की, जी जी, उसका क्या टाइम है? अच्छा चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। और कोई सवाल है आपका?
ٹائم پلیز بتا دیں. میں بتاتا ہوں بالکل. جواب دے لیں, کال لینی ہے؟ اچھا جی. دیکھیں, ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ کسی بھی بینک میں سیکیورٹی کی جاب کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, اب سیکیورٹی کی جاب جو ہے وہ بینک کے اندر جو ہے وہ اس کو سیکیورٹی میں کے اندر, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی بھی سودی معاملے کے اندر انوالو نہیں ہے, نہ ان کا کوئی وہ ڈیل کرتے ہیں, نہ کوئی لکھنا ہے, نہ کوئی کسی کے کو کنونس کرنا ہے, نہ کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرنے ہیں. تو سیکیورٹی کی جاب, وہ سیکیورٹی اس لیے ہے کہ جی وہاں پر کوئی آ کے کوئی ڈاکہ نہ ڈالے, کوئی چوری نہ کرے, اور وہاں پہ جو پیسے ہیں اس کو کوئی نہ لوٹ کے لے جائے. تو سیکیورٹی کی جاب کرنا جائز ہے, بالکل سیکیورٹی کی جاب کی جا سکتی ہے اور وہ کر سکتے ہیں. سوائے سیکیورٹی کرنا ادھر اپنا جو پب ہوتا ہے, پب کے اندر جیسے لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں, ڈسکو کے اندر لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, گناہ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ان لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور جو ہے اس طریقے سے کیوں, اور یعنی یہ تو ایک طرح سے پروٹیکشن ہو گئی گناہ کی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ باقی جو بینک ہے, کیونکہ بینک کے اندر کافی شعبے ہیں, اور بینک کے اندر جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, لوگ اپنے پیسے رکھتے ہیں, اور بینک ہماری زندگیوں کا ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے. تو اس کے اندر صرف اور صرف جو سودی انٹرسٹ والا معاملہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے شعبے ہوتے ہیں. تو سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس چیز کی حفاظت ہے پیسے کی, اور وہاں پہ جو پیسہ ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ ہم سب کا اور آپ سب کا بھی ہے. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ اجازت ہے, وہ سیکیورٹی کی جاب کر سکتے ہیں. اچھا رہ گئی باقی جو آپ نے پوچھا شیشہ, یہ جو حکہ ہوتا ہے, اس کو ہم پنجاب کے لوگ حکہ کہتے ہیں, حکہ پیتے ہیں. جو آج کل جو شیشہ شاپ اور شیشہ کارنر اور شیشہ کیفے جگہ جگہ بن چکے ہیں, اور پاکستان میں بھی بن چکے ہیں, یہاں بھی بن چکے ہیں. تو دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. شیشہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا نقصان دہ سگریٹ ہے, اور جتنی نقصان جو ہے وہ تمباکو یعنی سگریٹ نوشی سے ہوتی ہے, اسموکنگ سے ہوتی ہے, اتنا ہی نقصان جو ہے وہ شیشہ سے بھی ہوتا ہے. تو لہذا یہ اس کو آپ ٹوٹلی حرام تو قرار نہیں دے سکتے. بہت سارے علماء تو کہتے ہیں بھئی یہ حرام ہے اور اس کو حرام قرار دینا چاہیے, اور یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا, اگر ہوتا تو حضور اس کو بھی حرام قرار دے دیتے. تو باقی رہ گئی بات, کیونکہ حرام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جو علت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں پائی جاتی کہ بالکل اس کو پینے کے بعد آدمی مدہوش ہو جائے, یا اپنے آپے میں نہ رہے, یا بالکل جیسے شراب پینے کے بعد ہو جاتا ہے, تو اس طرح کی کیفیت نہیں پائی جاتی. تو لہذا اسی بنا پر یہ سگریٹ ہو گیا, سگریٹس اور یہ جو شیشہ ہو گیا, یہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہیں, اور ان سے بچنا چاہیے. اور قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وہ یحرم علیہم الخبائث, اللہ رب العزت نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. تو اس کے ضمن میں جو ہے وہ یہ بھی ایک طرح سے آ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے صحت خراب ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن حرام نہیں ہے, مکروہ ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس طرح سے سگریٹ پینا مکروہ ہے, اسی طرح سے شیشہ پینا بھی مکروہ ہے, لیکن ہیروئن پینا اور مروانہ اور یہ جو حشیش, افین, یہ ساری جو چیزیں ہیں, چرس وغیرہ, یہ سب پینا حرام ہے, کیونکہ ان کے اندر علت پائی جاتی ہے نشے کی. اب اگر کوئی شخص جو ہے شیشہ کے اندر بھی یہ نشاور چیزیں استعمال کرتا ہے اور شیشہ پیتا ہے, اور اس سے جو ہے اس کو نشہ چڑھتا ہے, تو وہ جو ہے وہ پھر وہ بھی حرام ہو جائے گا. لیکن شیشہ اور سگریٹس جو ہیں یہ مکروہ ہیں. دوسرا, اکرم صاحب نے بالکل کہا کہ بھئی اجتماع جمعہ اور جو اسلام کے اندر جو تصور ہے جماعت کی نماز کا, جماعت جمعیت سے ہے, اور جماعت کہتے ہیں اجتماع کو, اور اسی سے جماعت کی نماز کہا جاتا ہے. جماعت اور جمعہ بھی اسی کے نسبت سے ہے کہ جمعے کے دن جمع ہوا جاتا ہے اور جمعے کی عبادت کی جاتی ہے. تو اسلام تو ٹوٹلی ہے ہی مذہب اجتماعیت کا, اور اسلام کا تو فلسفہ ہی اجتماعیت کا ہے. آپ انفرادی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ثواب ایک ہی نماز کا ملے گا. آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے. مسجد میں پڑھتے ہیں تو اور بڑھ جاتا ہے. تو لہذا جمعے کی نماز ہو گئی, اور باقی جو 5 نمازیں ہیں ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا, عیدین کی نماز جماعت کے ساتھ, مسلمان روزہ رکھتے ہیں رمضان کا, وہ بھی اجتماع, سارے مسلمان سارے مل کے ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح جب مسلمان حج کرتے ہیں تو تمام کے تمام مسلمان ایک ساتھ مل کر حج کرتے ہیں. تو یہ جو تمام کی تمام بدنی عبادات ہیں, یہ ساری عبادات کے اندر اجتماعیت جو ہے وہ سب سے مین فیکٹر ہے. اور یہ فلسفہ اور تصور اس کا یہی تھا کہ مسلمان آپس میں ملیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو شیئر کریں, پرابلم کو شیئر کریں, جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشنز کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے
کہ آج کل مسجدوں کے اندر لوگ مسائل اور ایک دوسرے کی پرابلمز اور اس سے زیادہ جو ہے لوگ دنیاوی باتیں بہت کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یعنی پھر اس میں جو ہے وہ غیبت بھی آ جاتی ہے، پھر فضول قسم کی باتیں، تو لا یعنی گفتگو جو ہے وہ بالکل مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، اس کی تو ممانعت ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بھئی ایشوز ہو گئے، جو کمیونٹی کے مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو شیئر کرنا، ان کو ڈسکس کرنا بالکل، اور جو ہماری انفرادی مسائل ہیں، گھروں کے مسائل ہیں، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، اسی طرح بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اور جو جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو مسلمان مختلف کمیونٹیز کے رہتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں، کون سے طبقہ جو ہے کس قسم کی سوچ رکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں یقیناً مسجد کے اندر بیٹھ کر ڈسکس کرنی چاہیے۔ اور اصل میں کمیٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد کیونکہ ان کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو لوگ وہ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ بیٹھ رہے ہیں تو شاید یہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، یا ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، یا ہمارا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، یا ہماری جو صدر ہیں، ہم پریزیڈنٹ ہیں، سیکٹری ہیں، وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، امام صاحب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا بد اعتمادی کی فضا قائم ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اب وہ مسجد جو ہے وہ بیچارے اب مسجد سے باہر جب کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، وہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی مسجد سے باہر کھڑے ہو کے باتیں نہ کریں، کمیونٹی پریشان ہوتی ہے، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو راستہ بلاک ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ لوگ شکایت کرتے ہیں، رات کے ٹائم اگر آپ اونچا اونچا بولتے ہیں تو لوگ شکایت کرتے ہیں، تو وہ شکایت پھر مسجد پہ آتی ہے۔ اچھا باہر آپ اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے، اور باہر سردی بھی بہت ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہو اور باتیں کر رہے ہو مسجد کے اندر، چلو مسجد سے باہر نکلو۔ تو اب اصل میں مسئلہ یہ بن چکا کہ ہم پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکے کہ بھئی ہم نے مسجد کا استعمال کیا کرنا ہے اور مسجد کو کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اب علماء کا کام ہے، اور وہ پہلے تو کمیٹی کے لوگوں کو بیٹھ کے سمجھائیں، بتائیں کہ بھئی مسجد ان مقاصد کے لیے ہے۔ جو مسجد نبوی کے اندر جو ایک سما تھا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں فیصلے بھی وہاں ہوتے تھے، مسائل بھی وہاں ڈسکس ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو مجالس ہوتی تھیں، صحابہ کی ساری مجالس جو ہوتی تھیں، وہ ایک وقت میں مکتب بھی ہوتا تھا، چھاونی بھی ہوتا تھا، اور کورٹ بھی ہوتا تھا، وہ سارے ہی جو ہے معاملات مسجد کے اندر حل ہوتے تھے۔ لیکن آج جو ہے پھر اس کے لیے آپ کے پاس جگہ کیا ہے؟ پھر بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ فوراً 15 منٹ بعد مسجد کو بند کرتے ہیں۔ جو آدمی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، وہ کچھ نوافل پڑھا، اس کو کہتے ہیں باہر نکلو مسجد بند کرنی ہے، کیئر ٹیکر آ جاتا ہے، اس کو گھر جانا، کیونکہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے، اس کو تو جلد سے جلد ہے کہ بھئی مسجد بند ہو میں تاکہ گھر جاؤں۔ آپ یہ دیکھیں کہ رات کے اگر کسی شخص کو توبہ کرنی ہے، ایک شرابی ہے یا ایک گناہگار آدمی ہے، کلب سے نکلتا ہے، اور جو اگر اس کو توبہ کرنی ہے، مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، ایک دم اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میں نے گناہ کیا، میں توبہ کر لیتا ہوں، مسجد میں چلا جاتا ہوں، تو اس کو مسجد کا دروازہ بند ملتا ہے۔ کلب پوری رات کھلے ہوئے ہیں، جوئے خانے پوری رات کھلے ہوئے ہیں، شراب خانے پوری رات کھلے ہوئے ہیں، ہر برائی کے اڈے پوری رات کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو بند ہیں وہ مسجدیں بند ہیں، اور جو ہے مسجد کے اندر جو ہے وہ آپ جا نہیں سکتے، آپ جو ہے وہ مسجد بند ہے، اب جو ہے اس کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مسجدیں تو 24 گھنٹے آباد ہونی چاہیے، اور مسجد تو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ کمیٹیوں کا کام ہے کہ بھئی کیئر ٹیکر جو ہے وہ 2 رکھ لیں، ایک دن کے لیے رکھ لیں، ایک رات کے لیے رکھ لیں، تاکہ اس کا کام ہو، اور رات کے وقت کے اندر جو کوئی آدمی عبادت کرنا چاہے، کوئی آدمی تلاوت کرنا چاہے، کوئی آدمی بیٹھ کر جو ہے کوئی اپنے کوئی کسی کا کوئی مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہیں، 1000 مسائل ہیں، لڑائی کے، جھگڑے کے، طلاقوں کے، نکاحوں کے، شادیوں کے، تو وہ کہاں پر بیٹھ کے ڈسکس ہوں گے؟ تو اس کے لیے کون سی ایسی جگہ ہوگی؟ تو لہذا یہ تو اب سوچنے کی بات ہے، اور اس پہ تو جو ہمارے جو بڑے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے اب اس کمیونٹی کو اور اپنے مسائل کو کہاں پہ حل کرنا ہے۔ تو سب سے بہترین جگہ تو مسجد ہے، تو لہذا یا تو مسجد کے ساتھ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر یہ انتظام ہو بیٹھنے کا اور اس کا پورا سسٹم ہو۔ اب دیکھیں عورتوں کے لیے نماز کی پڑھنے کی جگہ نہیں بنائی جا رہی، وہ نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، بہت زیادہ بچوں کے ایجوکیشن کا سسٹم بہت ناقص ہوتا جا رہا ہے، اور صرف 1-1.5 گھنٹہ سمجھتے ہیں کہ پڑھا کر جو ہے وہ ہم نے پوری ذمہ داری ادا کر دی، سیٹرڈے سنڈے کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اور بڑے جو عورتیں ہیں ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بڑے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے کوئی ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اس بارے میں سوچا نہیں جا رہا۔ اور جب سوچا، جو آدمی سوچتا ہے، جو آدمی کہتا ہے، جو آدمی بولتا ہے کہ بھئی اس طرح سے ہو، تو اس کے خلاف جو ہے وہ پھر محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا کوئی ایسا لگتا ہے کہ یہ چودھری بننا چاہتا ہے، یا یہ اس کو بڑا کام کرنے کا شوق ہے، مشہور ہونے کا شوق ہے، یا یہ پتہ نہیں یہ سازش کر رہا ہے، یا میری امامت چھیننا چاہتا ہے، یا میری صدارت چھیننا چاہتا ہے، تو یہ کمیٹی مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات سب سے پہلے ذہن
ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں اور مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں. تو لہٰذا مسجد کا احترام، کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی ایشو کو ڈسکس کرنا ہے لیکن مسجد کے احترام کو سامنے رکھنا ہوگا اور مسجد کے احترام کا بہت خیال کرنا ہوگا. مسجد کی بے حرمتی نہیں کرنی اور جو ہے وہ کسی بھی طور پہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا جو ہے وہ آپ نے کہا کہ بھئی کوئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، مختلف کمیونٹیز ہیں یہاں پر اور ایک مسلمان کا جو عمل ہے وہ سارے مسلمانوں کو بدنام کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے. تو دیکھیں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا اور ہمیں اجتماعیت کی طور پہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک گڈ سٹیزن ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ قانون کی اتباع کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، قانون کو توڑتے نہیں ہیں. اور مسلمان جو ہے وہ معاشرے کا، سوسائٹی کا، ان کو شو کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک بہترین فرد ہیں اور ہماری بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس کنٹری کے اندر. اور جو ہے مسلمان جو ہے وہ یعنی ان کا ایک رول ہے تو وہ بھی بالکل ان کو ادا کرنا چاہیے اور ہر اس مسائل کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسلمانوں کو جس سے نقصان ہو اور یا مسلمانوں کو جو ہے وہ بعد میں اس کی وجہ سے تکلیف ہو یا مسلمانوں کی اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنے. دوسرا جو ہے وہ میری بہن خالہ کا آپ نے بتایا، میں نے ان کا جواب دے دیا. اور رشید صاحب نے سوال پوچھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو جماعت کی نماز میں امام کو امام اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کی اقتداء کرتے ہیں، ہم اس کے مقتدی ہوتے ہیں، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. تو لہذا رکوع میں، سجدوں میں، قیام میں، ہر چیز میں ہمیں امام کی اقتداء کرنی ہے، امام کی اتباع کرنی ہے اور جو ہے وہ اس سے پہلے اور رکوع سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے وہ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ان کی چہروں کو جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے. اور جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک طرح سے ایسا ہو گیا کہ بھئی آپ امام کی اقتداء نہیں کر رہے. تو گویا کہ رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا اور تمام چیزیں ہوں گی، اس میں ہمیں امام کی اقتداء کرنی چاہیے. امام رکوع میں جائے تو آپ رکوع میں جائیں، امام رکوع سے اٹھے تو آپ رکوع سے اٹھیں، امام سجدے میں جائے تو آپ سجدے میں جائیں، امام سجدے سے اٹھے تو آپ سجدے سے اٹھیں. یہ نہیں کہ امام سجدے میں جا رہا ہے تو آپ بعد میں سجدے میں جا رہے ہیں کافی دیر بعد. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، امام سجدے میں ہوتا ہے، وہ جب اٹھ رہا ہوتا ہے یہ پھر جا رہے ہوتے ہیں، پھر جب وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے یہ سجدے میں ہوتے ہیں، جب وہ دوسرے سجدے میں جا رہا ہوتا ہے یہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ امام کے ساتھ مطابقت ہونا ضروری ہے، چند سیکنڈوں کا فاصلہ ہونا چاہیے بس. یہ نہیں کہ امام جو ہے امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں یا امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، امام کی اتباع کرنی چاہیے. اور میری بہن دیکھیں چاش کی نماز کا وقت جو ہے جب سورج پورا آب و تاب کے ساتھ نکل آتا ہے، یعنی اشراق کی نماز وہ ہوتی ہے کہ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے اور چاش کی نماز جو ہے سورج نکلنے کے تقریباً جو ہے وہ 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے کے بعد پڑھنی چاہیے. جب سورج پوری طرح سے واضح ہو جائے، اس کی روشنی پوری طرح سے واضح ہو جائے تو اس وقت چاش کی نماز پڑھنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ چاش کی نماز جو ہے وہ آپ جب سورج نکلتا ہے تقریباً آپ 6:30 اور 7 بجے، 7 سے لے کے 8 بجے تک کے درمیان میں جو ہے وہ آپ چاش کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو چاش کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارا ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، شکر اللہ کا. جی سر میں بڑے دنوں سے ٹرائی آپ کو کر رہا تھا، آپ کا پروگرام بے حد اچھا لگتا ہے اور میری ریکویسٹ ہے اقرا ٹی وی سے کہ وہ آپ کے پروگرام کو ریپیٹ کیا کریں کیونکہ کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے اور یا صبح کے ٹائم پہ یا رات لیٹ آور میں اس کو ریپیٹ کیا کریں کیونکہ اس پروگرام سے ہمیں بہت نالج ملتا ہے، بہت ہی تعلیم ملتی ہے اور سننے سے ہی ہمیں بہت کچھ علم ملتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. میری ریکویسٹ ہے اقرا ٹی وی سے آپ کی ریکویسٹ پہنچ چکی ہے. جی اور دوسری بات ایک تو یہ مسئلہ تھا، دوسرا یہ پوچھنا تھا یہ ٹی وی پہ جب خانہ کعبہ کا دکھاتے ہیں، مکے کا دکھاتے ہیں تو اس میں کیا ہمیں کچھ پڑھنا چاہیے یا کچھ کہنا چاہیے؟ جب ہم تصویر دیکھتے ہیں ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے اقرا ٹی وی پہ تو ہم بس ویسے ہی بیٹھ کے تلاوت سنتے ہیں تو کیا ہمیں بھی کچھ کہنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے؟ نہیں بالکل بیت اللہ کو پڑھنا نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، تلاوت سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جی دوسری ہم اصل میں ہمارے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم علماء کی طرف آتے ہیں تو دوسرے آگے پیچھے ہم نہیں جاتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو پیسے دے کے لوگ جو ہے نا وہ تویز داغے اور یہ اور وہ کرتے ہیں اور ہمیں بھی تھوڑی سی ایسی پریشانی ہے اور میں تو ایسا آدمی ہوں کہ قرآن اور حدیث کی طرف جاتا ہوں، اسی لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں کہ ہماری اس پریشانی کے لیے کوئی حل بتائیں. کوئی آدمی ہے وہ کھل کے ہمارے خلاف
कर रहा है और वो खुद कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ और ये और वो, और हमें बहुत ज्यादा, मुझे मेरी बीवी को परेशानी है, प्लीज इसका कोई हल चले मैं बता इंशाल्लाह बताता हूँ जी। तो कोई, क्योंकि वो तवीज आगे पाकिस्तान जाके लोगों को पैसे दे के और खुल के कहता है जी मैं ये कर रहा हूँ, तो ये तो वो, तो मैंने कहा ये उसको कर सोचना दूंगा, चाहिए कि अगर वो ये सब काम कर अल्लाह रहा है, उसको हिदायत दे। हाँ अल्लाह उसको हिदायत दे, और अगर कोई शख्स जो है गैर इस्लामी तरीके से करता है तो उसका ईमान ख़तरे में होता है। उसको ये बात सोचनी चाहिए कि जो शख्स इस तरह करेगा तो वो फिर ईमान से भी खारिज हो सकता है। वो हम तो उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उसको हिदायत दे, लेकिन आप हमारे लिए प्लीज कुछ बता दें, क्योंकि हमें बहुत परेशानी होती है, ख्वाबों में भी आता है, तो प्लीज हमें बता दें और ये प्रोग्राम प्लीज रिपीट किया करें। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन। जी मुझे पूछना था कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो जैसे नमाज के लिए वुज़ू करते हैं ऐसे करना चाहिए या सिर्फ हस्तजह करके कुरान पढ़ सकते हैं? देखें, कुरान पढ़ने के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुरान पढ़ने के साथ अगर आप उसको छूते हैं जी, उसको पकड़ के हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं तो फिर उसके लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है। अच्छा, सिर्फ हस्तजह नहीं, यानी फुल जैसे नमाज के लिए फुल वुज़ू करते हैं ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल, सूरह वाक़िया के अंदर वज़ाहत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को इरशाद फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि इसको जब तक बहुत ज़्यादा पाक ना हो उस वक्त तक इसको छू नहीं सकते। ला यमस्सुहु, इसको मत छुओ। जी, और दूसरा सवाल ये है कि अयाम के दिनों में हम ये कुरान तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरन्नास ये पढ़ सकते हैं और सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। अच्छा, और कौन-कौन सी कुरान की आयत ये मैं हैं जो अर्ज़ हम कर पढ़ दूं सकते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं आप, दुआएं जो कुरानी दुआएं हैं वो पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये सब कुछ। और इसी तरीके से कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास में आपने कुल को हटा देना है जी, कुल हटा के आऊज़ु बिरब्बिल फलक और आऊज़ु बिरब्बिन नास ऐसे करके आपने पढ़ लेना है, ठीक है? अच्छा, कुल नहीं पढ़ना? हाँ, कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। और इसी तरह सूरह फातिहा जो है वो बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि सूरह फातिहा जो है वो दुआ है, और बहुत से कहते हैं कि नहीं ये दुआ भी है साथ साथ, लेकिन इसको अब ये बेहतर ये है कि सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए, लेकिन बाज़ कहते हैं नहीं पढ़ सकते हैं सूरह फातिहा, लेकिन सूरह फातिहा जो है वो दुआ भी है उसके साथ साथ, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसीलिए बेहतर है कि सूरह फातिहा ना पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र अज़कार आप कर सकते हैं, ठीक है? असल में मुफ्ती साहब पहले भी मैंने आपको फ़ोन किया था, तो मैं कुल पढ़ती हूँ, ना पढ़ूँ तो मुझे तकलीफ में रहती हूँ। अच्छा, मैंने अर्ज़ कर दिया ना, ऐसे पढ़ सकती हैं आप जी, ठीक है? सही है जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था जी जी, कि यहाँ पे जैसे हम रह रहे होते हैं तो काफ़ी हमारी मुस्लिम लड़कियाँ या ख़ातीन जीन्स पहनती हैं, और अगरचे उन्होंने ऊपर लॉन्ग टॉप पहने होते हैं घुटनों तक, और शायद वो प्रोटेक्शन के लिए ऊपर लॉन्ग कोट भी पहन लें, तो ये पहनना कैसा है शरई लिहाज से? लिबास मतलब एक मुहज़्ज़ब और बापर्दा लिबास इसको कह सकते हैं या नहीं पहन सकते हम लोग ये? अच्छा चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैंने बस पूछना था, अगर आप मुझे बता सकते हैं इस्तिहारा करने का तरीका प्लीज़। चले मैं बताता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, मुफ्ती साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी, अच्छा, अगर हामिद के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो तो बीवी जो है ना वो अपनी ज़कात के पैसे उनको दे सकते हैं? नहीं, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात के पैसे नहीं दे सकते। उनके कर्जे के लिए भी नहीं दे सकते? नहीं, ज़कात तो देखें, अगर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है जी जी, तो वो आप अपने शौहर को नहीं दे सकती, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो। वो तो मुस्तहिकीन के लिए, गुरबा मसाकीन के लिए होती है ना। जी बिल्कुल, यही मैं भी यही सोच रही थी। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है? बहन भाई एक दूसरे को दे सकते हैं, अच्छा, और रिश्तेदारों को आप दे सकती हैं, लेकिन बेटा बेटी को और वालिद वालदा को, नाना नानी को, दादा दादी को, पोता पोती, नवासा नवासी, यानी उसूल और फुरू, यानी ऊपर से नीचे से जितने रिश्तेदार हैं, बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती, दादा दादी, नाना नानी और मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी चाचा फूफा खाला मामू बहन भाई इन सबको, भांजा भतीजा सबको ज़कात दे सकते हैं। चलो ठीक है, बस यही सवाल पूछना था आपसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی مفتی صاحب 2 سوال ہیں. جی. ایک تو یہ کہ میں 2 سال سے یہاں پہ ہوں تو بہت سے لوگ ملے ہیں جن سے بات کیا نماز کے بارے میں. تو ہم تو آپ کے فرقے والے ہیں، جیسے کہ یہ سنی وہابی لوگ کہتے ہیں اس طرح. جی. میں نے پوچھا ان سے نماز کے بارے میں، ہم لوگ پوری پڑھتے ہیں، مثلا ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت. جی. وہ کہتے ہیں کہ صرف تمام جو ہیں فرائض وہ پڑھنے چاہیے. اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، بہرحال ضروری نہیں ہے. ایون کہ کہتے ہیں کہ وتر بھی ضروری نہیں ہے پڑھنے عشاء کی نماز میں. ٹھیک ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں بتائیں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. دوسرا سوال، ابھی آپ نے کل اعوذ برب الناس بتایا کہ کل نہیں کہنا، تو ہم لوگ بھی ہر روز سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 4 کل پڑھتے ہیں، تو کیا اس میں بھی کل نہ کہیں؟ نہیں، جب ناپاکی کے حال ایام ہوتے ہیں پھر کل نہ کہیں. جب ایام ہوتے ہیں نا، جی سمجھ اس وقت میں کہہ رہا ہوں. اچھا. اور صرف یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے لیے بس. اچھا صرف باقی ہاں قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون ان کے لیے نہیں ہے، صرف ان 2 کے لیے. کیونکہ بعض اکثر علماء کہتے ہیں یہ دعائیں ہیں نا، دعائیں ہیں. جی. اور یہ ان کے نزول کا سبب بھی یہی ہے، تو اس وجہ سے کل ہٹا دیں گے تو پھر وہ دیکھیں بالکل اسی طرح دعا بن جاتے ہیں. دعا بن جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی تھینک یو. جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. اچھا جی، ایک تو یہ میری بہن نے سوال، میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ پریشانی ہے اور کوئی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تم پر کچھ اثرات کرا رہا ہوں، جادو کرا رہا ہوں، یا پتہ نہیں جو کچھ بھی آپ نے کہا. آپ نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کیا کرا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھا کہ وہ یہی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے، اور کھلم کھلا کہتے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کریں روزانہ. اپنی اہلیہ کو کہہ دیں یا آپ خود کریں، روزانہ 21 دفعہ اس کی تلاوت کریں ہر نماز کے بعد، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، اور اول آخر درود شریف پڑھ لیں. 21 ٹائم اس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ انفال کی آیت نمبر 7 اور 8 جو ہے یہ بھی آپ نے 21 دفعہ پڑھنی ہے. آپ پڑھ لیں یا آپ کی اہلیہ پڑھ لیں کسی بھی نماز کے بعد. جب تک آپ دیکھیں کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ معاملات ٹھیک ہو گئے تو پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ سورہ مزمل جو ہے 3 دفعہ روزانہ پڑھیں. اللہ رب العزت آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ اللہ آپ پر کرم فرمائے گا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ جب ہم قرآن کو دیکھیں، وہ تو میں نے بتا دیا کہ چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. اور میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ خواتین جو ہیں کہ جینز پہنتی ہیں تو کیا وہ پہن سکتی ہیں اس طرح کا لباس؟ دیکھیں میری بہن، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی، کہ اے بنی آدم، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق کہ ہم نے تم پر لباس کو نازل فرمایا. قد انزلنا علیکم لباسا یواری، اس کا کام کیا ہے؟ یواری یعنی تمہاری جو اعضاء ہیں، بدن ہے، جسم ہے، اس کو اس کا پردہ کریں، اس کو چھپائیں. یواری سوآتکم وریشا، اور جو ہے وہ اپنا وہ خوبصورتی کا باعث بھی ہوں، ریشا کہتے ہیں خوبصورتی کا، اور ولباس التقوی، اور لباس جو ہے وہ تقوی والا بھی ہونا چاہیے. اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ لباس جو ہے وہ اس کے 3 اللہ رب العزت نے مقاصد بیان کیے. ایک تو یہ کہ وہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کے اعضاء اور اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ چھپا ہوا رہے اور وہ پوشیدہ رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو. تیسرا یہ ہے کہ وہ تقوی والا ہو. اب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہونا چاہیے تو وہ ایک اسلامی لباس کہلوایا جائے گا. رہ گئی بات کہ اگر کوئی عورتیں جینس پہنتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے لانگ کوٹ پہنتی ہیں یا لانگ جبہ پہن لیتی ہیں یا لانگ ایسا پہنتی ہے جس سے پتہ نہیں چلتا، تو جینس پہنیں یا پجامہ پہنیں یا شلوار پہنیں، جو بھی پہنیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل، جب انہوں نے کوٹ پہن لیا یا جبہ پہن لیا یا جلباب لے لیا تو اس سے جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اچھا، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے اس پر تھوڑی سی اور بات کر لیں گے. ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.